बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान ने अहम तरीन फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से जुड़े मुख्तलिफ पहलू, इन पर हम बात करेंगे। हफ्ते के रोज़ से 9 मई से पाकिस्तान में लॉकडाउन खोला जा रहा है। पाकिस्तान में जब लॉकडाउन किया गया था तो उस वक्त कोरोना के केसेस की तादाद क्या थी, लॉकडाउन के दौरान ये तादाद किस तरह से बढ़ी है, इसको भी देखना होगा। और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिस पर हुकूमत ने फ़ैसला किया है। लेकिन इस अरसे की जो आदाद शुमार हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी जो रीज़निंग वज़ीर आज़म ने दी है, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद जो इस फ़ैसले के मुख्तलिफ पहलू सियासत से जुड़े हैं, माशरत से जुड़े हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो 9 मई से लॉकडाउन खोला जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है मुआशरे का, उस तबके की मुश्किलात को नज़र में रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है। हम मुस्तकिल लॉकडाउन के मुताहमिल नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि हम क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क मुस्तकिल लॉकडाउन नहीं कर सकता। और ये पूरी दुनिया से हमें ट्रेंड की शक्ल में नज़र भी आ रहा है। उनका ये कहना था कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों ने भी लॉकडाउन खोला है, कम से कम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को खोला है, कुछ सेक्टर्स को खोला है। ये हमें भी करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म का इस मौके पर यह भी कहना था कि लॉकडाउन जब हम खोल रहे हैं तो इसके लिए हम कुछ SOPs तय कर रहे हैं, और उन SOPs के तहत जो है हमें ये लॉकडाउन खोलना पड़ेगा। आपसे दरख्वास्त ये कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो फ़ैसले किए हैं, इन फ़ैसलों के बारे में बताया। और एक बार फिर जो अच्छी बात है, वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले कुछ अरसे में अपनी काबीना के, अपनी टीम के अहम तरीन अरकान के साथ हर बार मीडिया के सामने, कौम के सामने आए हैं और तमाम जो फ़ैसले हो रहे हैं उन फ़ैसलों पर एतमाद में लिया है। इस बार भी यही किया गया। 9 मई से लॉकडाउन खोलने का फ़ैसला हुआ है। इस लॉकडाउन को मरहलावार खोला जाएगा। वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होगा। हमें बहैसियत कौम, हमें बहैसियत कारोबारी शख्सियत, बहैसियत आम शहरी, बहैसियत ख़ानदान का एक रुकन, वरना इस लॉकडाउन को फिर नाफिज करने की नौबत खुदा न खास्ता आ सकती है। SOPs पर अमल करना होगा। एक कौम बनकर हमें ये जो लॉकडाउन खुल रहा है, इस मरहले से गुजरना होगा, अगले फेज़ में दाखिल होना होगा। अगर हम SOPs पर अमल करें, ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करें, तो अगले फ़ेज़ में दाखिल होकर उससे अगले फ़ेज़ तक भी जा सकते हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा, और ये बहुत अहम नुक्ता है, जब लॉकडाउन नर्म होने की बात हुई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हुई, मुख्तलिफ सेक्टर्स को खोलने की बात हुई, कुछ 37 के करीब सेक्टर्स हैं, इनके खोलने की बात हुई, तो ये कहा गया कि मज़दूर जिसके लिए आप ये खोल रहे हैं वो कैसे आएगा जाएगा, उसके पास गाड़ी तो नहीं होती, उसके पास तो इवन बाइक भी नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो खोला जाए। तनकीद करने वाले जहां लॉकडाउन खुलने पर तनकीद करते हैं, वहाँ वो फिर इसके बाद कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोली जाए। तो वज़ीर आज़म का ये कहना था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने में जो वबा के बहुत तेज़ी से फैलने का ख़दशा है, क्योंकि लोग जमा होकर एक महदूद जगह में आ जाते हैं, तो इस बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला भी नहीं किया। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में सूबों से मुशावरत जारी है और मुशावरत से बेहतर अंदाज में इस फ़ैसले को करना चाहते हैं। उन्होंने बार बार ये कहा कि सूबे अपने फ़ैसले खुद करें। तमाम फ़ैसले जो अभी किए गए हैं, तमाम फ़ैसले जो है वो NCOC में मुशावरत के साथ किए हैं। और असद उमर साहब ने भी बार बार कहा कि ये मुशावरत से किए गए फ़ैसले हैं। इससे पहले भी ये हो चुका है कि मुशावरत से फ़ैसले किए गए थे, लेकिन उसके बाद बाहर निकलकर एक लड़ाई की सी कैफियत सामने आई थी। इसके जो नुक्ते हैं मुख्तलिफ, उनमें सनत के हवाले से बात की गई, उनमें तालीम के हवाले से बात की गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से बात की गई, सूबों के हवाले से बात की गई। तालीम सबसे अहम है। तालीम के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये फ़ैसला किया गया है और इसमें कुछ सवालात हैं जो बहुत अहम हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम अब नहीं होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चों को गुज़श्ता बरस के रिज़ल्ट की बुनियाद पर अगली जमात में प्रोमोट कर दिया जाएगा। यानी अगर आपका 9वीं का जो नतीजा है उसे रखा जाएगा सामने, एक फार्मूला तय किया गया है उस सिलसिले में, और उसकी बुनियाद पर 10वीं का नतीजा बनाया जाएगा और आपको 11वीं जमात में कॉलेज में दाखिला मिलेगा। स्कूल वाला ऐसे आगे जाएगा, इंटर वाला
11ویں کا جو پرچہ دے چکا ہے اس کا 12ویں کا نتیجہ اس کی بنیاد پر بنے گا، اور پھر وہ اگلے مرحلے میں، جسے پری میڈیکل کہہ سکتے ہیں، پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، تو یہاں سے میڈیکل کالج میں، انجینئرنگ کالج میں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ ملنے کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس میں اہم یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ، اور اس بات کا یقیناً کچھ نتیجہ، کوئی طریقہ طے کیا جائے گا، کوئی فارمولہ اس سلسلے میں نکالا جائے گا، اگر کوئی بچہ کسی امتحان میں کسی بھی بنیاد پر غیر حاضر ہوا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کوئی بچہ کسی امتحان میں 5 پرچے دیے ہیں اس نے، اور ان میں سے ایک میں فیل ہوا ہے، اور وہ اگلے برس اس ایک پرچے کی بھی بہت اچھی تیاری کر چکا ہے اور باقی پرچوں کی بھی، تو اس کا اگلے برس کا نتیجہ کیسے کیا جائے گا؟ یہ بہت اہم ہے۔ کوئی بچہ کسی ایسی بنیاد پر کہ جو بہت ارجنٹ تھی، کوئی ایک پرچہ نہیں دے سکا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اور اس کے باقی تمام پرچے بہت اچھے ہوئے، وہ ایبسنٹ ہوا ہے، تو پھر اس کا اگلے سال کا نتیجہ کیسے بنایا جائے گا؟ یہ بہت اہم ہے۔ کوئی بچہ جس نے اس برس کسی بھی وجہ سے نہیں پڑھا ہے اور اس نے اس برس کی تیاری نہیں کی ہے، کوئی اسٹڈیز ہی نہیں کی ہیں، اور وہ اس برس یہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ ایگزام ہی نہیں دے گا، وہ بچہ پاس ہو کر اگلے درجے میں چلا جائے گا، تو پھر اس کی یہ جو اسٹڈیز پوری چھوٹ گئی ہیں، یہ جو اس کی تیاری نہیں ہوئی ہے، یہ جو اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ یقیناً اس سلسلے میں کوئی فارمولہ طے کیا جا رہا ہوگا۔ یہ فارمولہ ہمارے سامنے آنا چاہیے، شفقت محمود صاحب کو اسے ہمارے سامنے لے کر آنا چاہیے۔ جو بات ہو رہی تھی تعلیمی ادارے کھلنے کی، تو ان کے حوالے سے شفقت محمود صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 15 جولائی تک تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند رہیں گے۔ اس سے پہلے اس سلسلے میں مختلف ڈیٹس آ رہی تھیں، لیکن اب اس بات کو کلیئر کر دیا گیا کہ 15 جولائی تک تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے۔ پھر واپس آ جاتے ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسد عمر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ فیصلے کیسے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی خاص طور پر مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ NCOC میں، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، اس کے SOPs ہم طے کر رہے ہیں، اور اس کے SOPs طے کرتے ہوئے ہم نے صوبوں سے مشاورت کی ہے۔ NCOC کے اجلاس میں تمام وزرائے اعلیٰ کو بلایا گیا، اور تمام وزرائے اعلیٰ کو بلانے سے پہلے انہیں جو اس سلسلے میں اب تک کی مشاورت تھی، تیاری تھی، فیصلے تھے، ان سے آگاہ کیا گیا، وہ ان کو فراہم کیے گئے، ان کی تفصیلات فراہم کی گئیں، اور ان سے کہا کہ پھر اپنی گورنمنٹ سے، اپنی کابینہ سے مشاورت کر کے آئیں، اپنی بیوروکریسی سے مشاورت کر کے آئیں صوبائی، اور پھر اس کے بعد NCOC میں سلسلے میں فیصلے کیے جائیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 6 فیصلے اس سلسلے میں ہوئے ہیں۔ پہلا، کنسٹرکشن جسے 14 اپریل سے کھولا گیا تھا، اس کے دوسرے فیز کی منظوری ہوئی ہے۔ دوسرا فیصلہ، چھوٹی مارکیٹس کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اہم ترین فیصلہ ہوا ہے جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ 8 بجے تک، 10 بجے تک کی پرمیشن دے دی جائے، تو فجر سے 5 بجے تک کی جو پرمیشن ہے وہ دی جا رہی ہے۔ فجر کے بعد مارکیٹس جو ہیں وہ کھولی جائیں گی ہفتے میں 2 دن کے لیے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہمارے پولیس والوں پر، ہمارے رینجرز پر، ہمارے فوجیوں پر بہت پریشر ہے، کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار ہیں وہ مسلسل انڈر پریشر اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں، اور بہت ایکسٹینسو ڈیوٹیز ہیں ان کی، تو انہیں ریسٹ دینے کے لیے، بریک دینے کے لیے ہفتے میں 2 دن تمام کاروبار بند رکھے جائیں گے، 5 دن کھلیں گے، اور جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں، جن میں کھانے پینے کی اشیاء کی دکانیں ہیں اور فارمیسیز ہیں، انہیں جو ہے وہ کھلا رکھا جائے گا تمام دن، باقی 2 دن کے لیے سب بند ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ OPDs جو ہیں اسپتالوں کی، انہیں اوپن کیا جا رہا ہے۔ اور چھٹا فیصلہ یہ کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رکھے جائیں گے۔ کنسٹرکشن سے متعلق حماد اظہر صاحب نے یہ بتایا کہ تمام جو انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن سے متعلق وہ کھل رہی ہیں۔ ان میں رنگ بنانے والے ادارے ہیں، پائپ بنانے والے ادارے ہیں، اس کے علاوہ جو ہارڈ ویئر کی چیزیں بنانے والے اور اسٹیل اور میٹل کی جو انڈسٹریز ہیں یہ کھل رہی ہیں، ہارڈ ویئر شاپس کھل رہی ہیں، اور ان تمام کنسٹرکشن سے متعلق جو انڈسٹریز ہیں، ان کی جو دکانیں ہیں، جو ہول سیلرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ شفقت محمود صاحب نے معاف کیجیے گا، یہ کہا کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہم 15 جولائی تک بند رکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ایگزامز ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں، ملتوی نہیں ہوئے ہیں، کینسل کر دیے گئے ہیں۔ اور معید یوسف صاحب نے اس سلسلے میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے حوالے سے بات کی،
اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کو لانا ہے واپس. تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب بیرون ملک سے مقیم پاکستانی واپس آنا چاہتے ہیں. 20,000 کے قریب واپس آ چکے ہیں. اور یہ افراد کو کہ ان میں اگر باہر جا کر محنت مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں تو وہ بھی جو پاکستان میں محنت مزدوری کرنے والا ہے اس سے یہ بیٹر آف ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی پاکستان واپس آ کر یہ جو خواہش ہوتی ہے کہ ان کو جو کوارنٹین سینٹر ملے, انہیں جو سہولتیں ملیں, انہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ دن کے لیے مہمان رکھا جائے گا, اس میں جو سہولتیں ملیں وہ بہت بہت بہتر ملیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس یہ بھی فیسلٹیز بہت محدود ہیں, ہماری اکانومی جتنا ہمیں پرمٹ کرتی ہے اتنے انتظامات کیے گئے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم اپنی کیپیسٹی کو بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو مرحلہ وار لائیں گے, کیونکہ ہمیں اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بھی بڑھانا ہے. ٹیسٹنگ کیپیسٹی کے حوالے سے یہاں یہ بتایا گیا کہ اب ہم روزانہ جو ہے وہ 5 ڈیجٹس میں جا چکے ہیں جو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس لیے ہمارے نمبرز جو ہیں وہ اب ہمیں زیادہ چیزیں ریویل کر رہے ہیں. اور معید یوسف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیرون ملک سے لوگ واپس آنا چاہتے ہیں, ہم انہیں لائیں گے, ضرور لائیں گے, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ جتنا ہم انہیں محفوظ طریقے سے واپس لے کر آ سکتے ہیں اتنے محفوظ طریقے سے واپس لے کر آئیں. ڈاکٹر فیصل صاحب نے شوکت خانم سے وابستہ عمران خان صاحب کے عرصے سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو دنیا بھر کا ڈیٹا ہے اسے انالائز کیا ہے, پاکستان کے ڈیٹا کو انالائز کیا ہے, اور اب ہمیں ڈیٹا پیٹرن اتنا میسر آ گیا ہے اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھانے کے بعد کہ اب ہم اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے انالائز کر سکیں. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سے 3 دنوں میں 38 سے 40 کے قریب بات ہوئی ہیں, ہمارے ہاں کیسز بڑھے ہیں, ہمارے ہاں پازیٹیو کیسز بھی بڑھے ہیں, لیکن پاکستان کی ٹریجیکٹری ان ملکوں کے مقابلے میں اتنی خطرناک یا اتنی پریشان کن نہیں ہے جن میں صورتحال بہت خطرناک ہے, جیسے امریکہ ہے, فرانس ہے, اٹلی ہے. اور یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے اس کے جو بہتر ہونے کے چانسز ہیں وہ ہمیں ابھی بھی نظر آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں جو یہ بتایا گیا کہ کرونا کے باعث ساتھ میں جو دیگر اموات ہیں وہ نظر انداز ہو رہی ہیں. دنیا بھر میں یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 63 لاکھ کے قریب جو ٹی بی کے کیسز ہیں وہ آئندہ برس میں بڑھ سکتے ہیں. تو یہ اہم ترین فیصلے ہیں. اور لاک ڈاؤن کھولنے کی بات ہو رہی تھی, میں نے مختلف تاجر رہنماؤں سے جو گفتگو ہوئی اس کے فوری بعد گفتگو کی, کراچی میں لوگوں سے گفتگو کی جو چیمبر آف کامرس کے ہیں, اور جو تاجر رہنما ہیں, جو ریٹیل ایسوسیشنز ہیں ان کے رہنما ہیں. لاہور میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں. وہ ایس او پیز جو حکومت کی طرف سے آئیں گے ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر جو سیاست ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے. وہ نہ صرف اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں بلکہ وہ سیاستدانوں سے درخواست کریں گے کہ عوام کو خود اپنے سیاسی پلیٹ فارم سے بھی آگاہ کریں, کہ تعاون کریں. اس کا کھلنا بہت ضروری ہے, وگرنہ جو حال معیشت کی تباہی سے ہوگا وہ کرونا کی تباہی سے زیادہ بڑا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.